وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے، ہمارا ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا، ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب ہم ان کی قبر کھود چکے تو اس کی قبر میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے جو اس کی قبر کو پورا گھیرا ہوا ہے اس نے۔ ہم نے پھر دوسری قبر کھودی تو اسی سانپ کو ہم نے دوسری قبر میں بھی پایا، لہٰذا ہم میت کو اسی حالت میں رکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کالا سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، لہٰذا آپ اس کو اسی حالت میں دفن کر دیں۔ خدا کی قسم، اس کے لیے اگر پوری زمین کو بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو اس میں پاؤ گے، لہٰذا انہوں نے اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا۔ واپسی پر جب انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے بتایا کہ یہ اس کا معمول تھا، یہ غلہ بیچتا تھا، لیکن روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال لیتا تھا اور اتنی مقدار میں بھوسا بھر دیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ وہ بھوسا غلے کی قیمت پر بیچا کرتا تھا، تجارت میں خیانت کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ اس کا جو بد عمل تھا یہ کالے سانپ کی صورت میں اس کی قبر میں موجود تھا۔ لہٰذا دوستو، تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں، ایمانداری سے سچے اور ایماندار تاجروں کی طرح تجارت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا نیک اور ایماندار تاجروں کے لیے، سچے تاجروں کے لیے، کہ جو امانت دار اور سچے تاجر ہیں وہ قیامت کے دن، وہ محشر کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔